تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3، دوسرا لمعہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا لمعہ لحن اور اس کی اقسام کے بیان میں ہے۔ جب ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا تو اس کے اندر میں نے آپ کو 6 چیزیں بتائی تھیں۔ ان 6 چیزوں کے اندر کل ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں۔ وہ کون تھی؟ تو وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ لحن کا معنی اور لحن کی قسمیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے کل یہ 2 چیزیں پڑھی ہیں تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا لحن کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا لحن کی قسمیں 2 ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ ٹھیک ہے، لحن جلی کی اب یہاں پر میں آپ کو صورتیں بیان کرنے والا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے نمبر 3 پر ہے لحن جلی کی صورتیں۔ اب لحن جلی کی صورتیں کتنی ہیں؟ اجمالاً 4 ہیں اور تفصیلاً 6 ہیں۔ لحن جلی کی صورتیں کتنی ہیں؟ اجمالاً کتنی ہیں؟ 4 ہیں اور تفصیلاً 6 ہیں۔ آج جو ہمارا سبق کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہم ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور قرآن کے اندر جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لحن جلی کی صورتیں اجمالاً 4 ہیں اور تفصیلاً 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے جو کہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ کسی حرف کو بڑھا رہے ہیں یا کسی حرف کو گھٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح زبر زیر پیش میں آپ غلطی کر رہے ہیں تو یہ بھی لحن جلی ہے جو کہ غلطی حرام ہے۔ اس کے بعد سکون کے اندر آپ حرکت کر رہے ہیں اور حرکت کے اندر آپ سکون کر رہے ہیں تو یہ لحن جلی ہے اور اس کی اجمالاً 4 صورتیں ہیں اور تفصیلاً 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب ان 6 کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے مصنف نے یہاں 7 حروف بتائے ہیں کہ وہ 7 حرف ایسے ہیں کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پر قرآن مجید کا جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر میں نے 7 حرف لکھے ہوئے ہیں، 7 حرف: سا، ہا، ذال، صاد، ضاد، ظا، عین۔ ٹھیک ہے، اب یہ 7 حرف جو ہیں اگر ایک کی جگہ ہم دوسرا حرف پڑھیں گے تو اس سے معنی بھی تبدیل ہوگا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو چلیے اب ان حرفوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مثال طور اگر آپ نے قرآن مجید کے اندر سا کی جگہ سین پڑھ دیا، کیا پڑھایا آپ نے؟ جیسے اسمن، اسمن، سا، اسم کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ گناہ۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح آپ نے پڑھ دیا اسمن، سین، سا کی جگہ آپ نے سین پڑھ دیا، اسمن، تو یہ اسم، نام۔ ٹھیک ہے، آپ کا اسم مبارک کیا ہے، اسم گرامی کیا ہے؟ تو اسم نام ہے، اور اگر سا کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ کتنا معنی تبدیل ہو گیا ایک سا کی جگہ سین پڑھنے سے۔ اسی طرح اگر آپ سین کی جگہ سا پڑھ دیں گے تو اسی طرح اگر آپ سا کی جگہ سین پڑھیں گے یا سین کی جگہ سا پڑھیں گے تو اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی اور قرآن کیا ہے؟ وہ غلطی حرام ہے۔ اور رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن بجائے ثواب کے لعنت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 2 پر ہے ہا کی جگہ ہا پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، الحمد، ہا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پر الحمد ہا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، اور الحمد کا کیا مطلب ہے؟ آگ کی حرارت کا ختم ہونا۔ ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں ان شانئک هو الابتر کے پیچھے جو آیات ہے ونحر، ٹھیک ہے، آپ ہا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ونحر، تو اس کا کیا ہے؟ ذبح کیجئے۔ ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے؟ ونحر، آپ ڈانٹیے۔ ایک ہا کی جگہ ہا پڑھنا، تو آپ دیکھیں کتنا معنی تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ ذال کی جگہ زا پڑھ رہے ہیں، ذال کی جگہ اگر آپ زا پڑھیں گے جیسے انذر، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ڈرایا۔ انذر، ذال کے ساتھ، اس نے ڈرایا۔ اگر آپ پڑھیں گے زا کے ساتھ انذر، ٹھیک ہے، تو اس نے تھوڑا عطیہ دیا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ کتنا معنی تبدیل ہو گیا ایک ذال کی جگہ زا پڑھنے سے۔ اس کے بعد صاد کی جگہ سین پڑھنے سے، یہ دیکھیں معنی تبدیل ہوگا، جیسے صیف، صیف کا مطلب ہے گرمی،
اور سیف سین کے ساتھ اگر آپ کریں گے سیف تلوار، سیف گرمی اور سیف سین کے ساتھ تلوار. تو یہ کہ یہاں دیکھیں آپ سین کی جگہ اگر سا پڑھیں گے، سا کی جگہ سین پڑھیں گے، صاد کی جگہ سا پڑھیں گے، تو یہاں پر جب معنی تبدیل ہوگا تو نماز ختم ہو جائے گی کیونکہ ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں لود کی جگہ اگر آپ دال پڑھیں جیسے ولداللین، اسی طرح یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے سورۃ الضحیٰ کے اندر ہے فطر اللہ پس آپ راضی ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ فطر اللہ پس آپ راضی ہو جائیں. لیکن اگر آپ لود کی جگہ دال پڑھیں گے، فطر دال پڑھیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پس آپ ہلاک ہو جائیں، پس آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں کتنا معنی تبدیل ہو گیا ایک لود کی جگہ دال پڑھنے سے. فطر اللہ فطر الدا، آپ دیکھیں معنی کتنا تبدیل ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ وا کی جگہ زا پڑھیں گے، وائیں جو ہوتا ہے، اگر اس کی جگہ محظوراً روکا ہوا، ٹھیک ہے، محظوراً وا روکا ہوا، اگر اسی طرح آپ زا پڑھ دیں گے تو وہاں پر کیا ہے؟ تخمینہ لگایا ہوا. تو آپ یہاں پر دیکھیں ترجمہ کتنا تبدیل ہو گیا ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے. ٹھیک ہے، یہ لعن جلی ہے اور یہ غلطی حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں عین کی جگہ اگر آپ حمزہ پڑھیں گے، جیسے انعمت ہے، جیسے علیم جاننے والا، علیم جاننے والا عین کے ساتھ، اگر اسی طرح آپ حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے علیم دردناک، تو یہ ترجمہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اور اسی طرح ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ قوف کی جگہ کاف پڑھ دیں گے، تو اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے قلب، قاف موٹے کاف کے ساتھ قلب، قلب کا مطلب ہے دل، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کینچی والے کاف کے ساتھ آپ پڑھیں گے کلب، تو اس کا مطلب ہے کتا. اب دل اور کتے کے اندر دیکھو کتنا فرق ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر زبر زیر پیش میں، تو یہ تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر میں نے آپ کو صرف نمبر 1 بتایا ہے کہ ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی کس قدر تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 حرف تھے، سا ہا ذال صاد وا عین. ٹھیک ہے، ضاد وا عین، تو یہ 7 حرف ہیں جو حضرت مصنف نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ اگر سا کی جگہ سین پڑھ دیں تو معنی تبدیل ہو جائے گا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں اور ذال کی جگہ زا پڑھ دیں، صاد کی جگہ سین پڑھ دیں، لود کی جگہ دال پڑھ دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ معنی تبدیل ہو جائے گا. اور اس قدر معنی کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. آگے جب ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں. تو یہاں پر انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو آج ہم نے صرف یہ پڑھا ہے نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی کس طرح تبدیل ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر یہ کون سی غلطی ہے؟ لعن جلی کی ایک صورت ہے. یہ ویسے 6 صورتیں ہیں، یہاں پر میں نے آپ کو صرف ایک بیان کی ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.